فلسفیوں کی گمراہی، یہ کتاب امام غزالی نے لکھی تھی۔ امام غزالی نے یہ کتاب اس لیے لکھی کیونکہ وہ کچھ فلسفیوں جیسے ارسطو اور ابن سینا کے خیالات سے اختلاف رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فلسفی صرف عقل یعنی منطق پہ بھروسہ کرتے ہیں اور دین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کتاب کے 3 اہم نکات ہیں۔ کائنات کے بارے میں اختلاف۔ کچھ فلسفیوں کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، لیکن امام غزالی نے کہا کہ اللہ نے کائنات کو عدم، کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا ہے۔ دوسرا، سبب اور نتیجے کا اصول۔ فلسفیوں کا خیال تھا کہ ہر چیز قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جیسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تیسرا، روح اور آخرت۔ فلسفیوں کا نظریہ تھا کہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے، مگر وہ اسلامی تعلیمات سے مختلف تھا۔ امام غزالی نے ان کے نظریے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ آخرت اور جزا و سزا کا جو تصور اسلام میں ہے وہی درست ہے۔ اب ان 3 پوائنٹس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ کائنات کے بارے میں اختلاف۔ امام غزالی اور فلسفیوں کے درمیان ایک بڑا اختلاف کائنات کے آغاز کے بارے میں تھا۔ فلسفیوں کا نظریہ۔ کچھ مشہور فلسفی جیسے ارسطو اور ابن سینا کا ماننا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ ان کے مطابق دنیا کبھی پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کائنات کا خالق تو ہے، مگر اس نے اسے ایک لازمی نتیجے کے طور پر وجود میں آنے دیا، جیسے سورج کی موجودگی سے روشنی خود بخود نکلتی ہے۔ امام غزالی کا نظریہ۔ امام غزالی نے ان فلسفیوں کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ یہ نظریہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اسے عدم، کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا۔ اللہ اپنی مرضی سے کائنات کو وجود میں لایا۔ یہ کوئی لازمی چیز نہیں تھی۔ اللہ جب چاہے کائنات کو ختم کر سکتا ہے، وہی اس کا مکمل مالک ہے۔ یہ اختلاف کیوں اہم تھا؟ یہ بحث نہ صرف فلسفے اور دین کے درمیان ایک بڑا مسئلہ بنی، بلکہ اس نے بعد میں مسلم دنیا میں بہت سے دوسرے فلسفہ اور علماء کو بھی متاثر کیا۔ امام غزالی کی یہ تنقید اتنی مضبوط تھی کہ کئی مسلم فلسفیوں کے خیالات پہ اس کا گہرا اثر پڑا، اور بعد میں ابن رشد نے اس کا جواب دیا تھا، جس میں ابن رشد نے فلسفیوں کا دفاع کیا۔ امام غزالی کا موقف یہ تھا کہ فلسفہ ہمیشہ حقیقت کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتا، اور کچھ سچائیاں صرف وحی اور ایمان کے ذریعے جانی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلسفیوں کے خیالات کو گمراہی قرار دیا۔ دوسرا، سبب اور نتیجے کا اصول۔ امام غزالی اور فلسفیوں کے درمیان ایک اور بڑا اختلاف سبب اور نتیجے کے اصول پر تھا۔ فلسفیوں کا نظریہ۔ قدیم فلسفیوں جیسے ارسطو اور ابن سینا کا ماننا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آگ میں جلانے کی طاقت ہے، اس لیے جب کسی چیز کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ خود بخود جل جائے گی۔ چاقو تیز ہوتا ہے، اس لیے جب کسی چیز پر مارا جائے تو وہ کٹ جائے گی۔ یہ فلسفی کہتے تھے کہ قدرتی قوانین ہمیشہ یکساں رہتے ہیں اور کسی بھی چیز کا نتیجہ اسی کے طبعی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ امام غزالی کا نظریہ۔ امام غزالی نے فلسفیوں کی اس سوچ کو غلط اور محدود قرار دیا۔ ان کے مطابق سبب اور نتیجے کا تعلق خود بخود نہیں بنتا، بلکہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آگ میں جلانے کی طاقت خود نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی چیز جلتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے جلتی ہے۔
اگر اللہ چاہے تو آگ میں ڈالی گئی چیز نہ جلے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہر کام اور ہر نتیجہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے۔ قدرتی قوانین صرف ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ ہی سب کچھ چلاتا ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں اہم تھا؟ یہ بحث بہت اہم تھی کیونکہ اس نے فلسفے اور اسلامی عقیدے کے درمیان ایک بنیادی فرق واضح کیا۔ فلسفیوں کے مطابق قدرتی قوانین مستقل اور اٹل ہیں۔ امام غزالی کے مطابق قوانین اللہ کے تابع ہیں اور وہ جب چاہے انہیں بدل سکتا ہے۔ امام غزالی نے فلسفیوں کے عقلی اصول کو چیلنج کیا اور کہا کہ انسان کی عقل محدود ہے اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے وحی اور ایمان ضروری ہے۔ تیسرا، روح اور آخرت۔ فلسفیوں کا نظریہ۔ قدیم فلسفی خاص طور پہ ارسطو اور ابن سینا کا ماننا تھا کہ روح ایک غیر مادی چیز ہے اور یہ جسم سے الگ اپنی ایک مستقل حقیقت رکھتی ہے۔ موت کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ قیامت، جنت اور جہنم جسمانی طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہوگا، یعنی یہ حقیقت میں نہیں بلکہ ایک طرح کا روحانی احساس ہوگا۔ امام غزالی کا نظریہ، انہوں نے فلسفیوں کی ان باتوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آخرت صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ جسموں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ جنت اور جہنم حقیقی اور جسمانی حقائق ہیں، محض ذہنی یا روحانی تجربات نہیں۔ فلسفی اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا کیا تعلق ہوگا۔ یہ اختلاف کیوں اہم تھا؟ یہ بحث اسلامی عقیدے کے لیے بہت ضروری تھی کیونکہ فلسفیوں کی سوچ آخرت کے جسمانی پہلو کو کمزور کرتی تھی جو کہ اسلامی عقیدے کے خلاف تھا۔ امام غزالی نے وضاحت کی کہ ایمان صرف عقل سے نہیں بلکہ وحی سے بھی سمجھا جاتا ہے اور آخرت کے معاملات کو مکمل طور پر انسانی منطق سے نہیں جانا جا سکتا۔ علامہ اقبال کہاں امام غزالی سے متفق تھے؟ ایمان اور وحی کی اہمیت۔ امام غزالی کی طرح علامہ اقبال بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ صرف عقل کافی نہیں بلکہ وحی اور روحانی تجربہ بھی ضروری ہے۔ ان کے مطابق دین کو صرف فلسفے یا سائنسی سوچ کی بنیاد پہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلامی روحانیت کی قدر۔ امام غزالی کی طرح اقبال بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اسلام میں روحانی تجربہ اہم ہے۔ اقبال نے اپنے اشعار میں بھی صوفیانہ رنگ پیش کیا اور خودی کے تصور کو صوفی نظریات سے جوڑا۔ مغربی فلسفے پر تنقید۔ امام غزالی کی طرح اقبال بھی مغربی فلسفے کی اندھی تخلیق کے خلاف تھے۔ انہوں نے نیچرلزم اور مٹیریلزم پر تنقید کی جو صرف مادی دنیا پہ زور دیتی ہے اور روحانی پہلو کو نظر انداز کرتی ہے۔ علامہ اقبال کہاں امام غزالی سے اختلاف رکھتے تھے؟ فلسفے اور عقل کی مخالفت پر اختلاف۔ امام غزالی نے فلسفیوں کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ عقل کی حدود ہیں، مگر علامہ اقبال فلسفے کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے تھے۔ اقبال کہتے تھے کہ عقل کو وحی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ اسے مکمل طور پہ مسترد کر دینا چاہیے۔ سائنس اور ترقی کا نظریہ۔ امام غزالی کی تعلیمات کے بعد مسلم دنیا میں سائنسی سوچ اور فلسفہ کمزور ہوا کیونکہ انہوں نے فلسفیانہ عقلیت کو چیلنج کیا تھا۔ اقبال سائنس اور جدید فکر کو اپنانے کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید سائنسی ترقی کریں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس حاصل کریں۔ عملی زندگی میں حرکت کا تصور۔ امام غزالی کی سوچ زیادہ تصوف اور روحانی تجربے پہ زور دیتی تھی جس میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت اور ذکر کیا جاتا ہے۔ اقبال کا نظریہ مختلف تھا۔
وہ ایک متحرک اسلام چاہتے تھے جہاں مسلمان دنیا میں ترقی کریں، محنت کریں اور قیادت حاصل کریں۔